السلام علیکم دوستوں، وظائف اور اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا واقعہ ہے صدقہ و خیرات کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص کسی جنگل و بیاباں میں کھڑا تھا کہ اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ چنانچہ وہ بادل وہاں سے چلا اور کالی پتھریلی زمین پر اپنا پانی جا کر انڈیل دیا۔ پھر نالیوں میں سے ایک نالی نے سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ آدمی اس پانی کے پیچھے گیا تو دیکھا ایک شخص اپنے باغ میں موجود ہے اور اپنی کدال سے پانی کو آگے پہنچا رہا ہے۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب کرو، اور تیرا نام ہی لیا گیا تھا۔ تو ذرا بتا تو صحیح کہ تو عمل کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے یہ بات کہی تو میں بتاتا ہوں کہ میں دیکھا کرتا ہوں کہ اس زمین سے کیا پیدا ہوتی ہے، اور اس پیداوار جو پیدا ہوتی ہے تہائی حصہ تو صدقے میں دے دیتا ہوں، اور ایک تہائی میں خود کھاتا ہوں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور ایک تہائی زمین میں لگاتا ہوں۔ یعنی ایک تہائی وہ صدقہ دے دیتا تھا اپنی زمین میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا صدقہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ ضرورت مندوں لوگوں پر صدقہ و خیرات کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسکینوں اور مسافر لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ ہاتھ کی کمائی کی فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے۔ اولیاء کرام کی کرامت اور اثبات ہوا کہ کائنات ان کی خدمت کے لیے معمور ہے۔ زراعت اور کاشتکاری کی فضیلت معلوم ہوئی ہے کہ یہ افضل ترین پیشہ ہے۔ پتہ چلا ہے کہ بادل بھی حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو ہر حقدار کا حق ادا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے مال میں سے بھی صدقہ و خیرات دینے چاہیے۔